بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ کون سی عورتیں ہیں جو اپنے شوہر کو چھوڑ کر دوسرے مردوں سے یا شوہر کے دوستوں سے زنا کرتی ہیں؟ وجہ جان کر آپ پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ شادی شدہ مرد ایک دفعہ لازمی دیکھیں۔ اماں کی کافی عرصے کی تلاش اور جدوجہد کے بعد جب میرا رشتہ سائرہ سے طے ہوا تو میرے دل میں عجیب بے چینی پیدا ہو گئی۔ میں اس سے بات چیت کرنا چاہتا تھا، اسے روبرو دیکھنا چاہتا تھا، لیکن اماں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ اس کے گھر والے تھوڑے پرانے طور طریقے کے لوگ ہیں اور ان کی نظر میں یہ سب باتیں ٹھیک نہیں ہیں، اسی لیے تھوڑا صبر رکھ لو، 1 سال بعد تو شادی ہو ہی جانی ہے۔ اماں نے مجھے تصویر دکھائی تھی اور سائرہ کا منہ میٹھا کروا دیا تھا، لیکن میں چاہتا تھا کہ خود اس سے پوچھوں کہ وہ اس رشتے پر خوش ہے یا نہیں۔ میں نے اماں کو بہت منانا چاہا کہ ایک بار وہ میری اور سائرہ کی بات کروا دیں، لیکن اماں بالکل بھی راضی نہیں ہوئیں۔ میرے سارے دوستوں کو رشتے کی خبر ہوئی تو ہر کوئی مجھ سے پوچھنے لگا کہ سائرہ کیسی دکھتی ہے، بات چیت کیسے کرتی ہے، اور جب میں نے انہیں بتایا کہ اب تک میری بات ہی نہیں ہوئی تو وہ سب حیران ہوئے، کہنے لگے کون سے دور کی لڑکی ہے، آج کل تو ہر کوئی بات چیت کرتا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے بارے میں کوئی غلط رائے قائم کر لے۔ اس کے گھر والے پرانے زمانے کے ہوں گے لیکن لڑکی پرانے زمانے کی نہیں ہو سکتی۔ اگر تیری اماں بات کروانے کو راضی نہیں تو کوئی دوسرا طریقہ ڈھونڈ لے، آخر بہنیں اسی دن تو کام آتی ہیں۔ تو اپنی کسی بہن سے کہہ کر اپنا نمبر اس لڑکی تک پہنچا دے، دیکھنا وہ خود ہی رابطہ کرنے آئے گی۔ دوست کی بات واقعی ہی ٹھیک تھی، اسی لیے میں نے اس کے پاس سے اٹھ کر سیدھے اپنی شادی شدہ بہن کے گھر کا رخ کیا۔ باجی مجھے دیکھ کر حیران بھی ہوئے، کچھ پریشان بھی، کیونکہ میں بہت کم اس کے پاس جاتا تھا۔ باتوں ہی باتوں میں نے باجی کو اپنا مسئلہ کہہ دیا۔ پہلے تو وہ کچھ دیر تک مجھے دیکھتی رہیں اور پھر کہنے لگی، اچھا تو اسی لیے تو تم آج میرے دروازے پر آئے ہو۔ نمبر پہنچانا مشکل تو نہیں ہے، لیکن اگر اس لڑکی نے اپنے گھر والوں کو یہ بات بتائی تو بات خراب ہو جائے گی، اچھا بھلا رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ میں نے باجی سے کہا ایسا نہیں ہوگا، ہر لڑکی چاہتی ہے وہ اپنے منگیتر سے بات کرے، اس میں کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ میرے کہنے پر باجی کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں اماں کے ساتھ ملنے کے لیے جاؤں گی تو تمہارا کام کر دوں گی۔ 2 دن بعد باجی اماں کے ساتھ سائرہ کو دیکھنے کے لیے گئیں اور میرا نمبر بھی اسے دے کر آ گئیں، لیکن حیرت کی بات تھی کہ اس نے مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا اور نہ ہی اس کا کوئی فون آیا تھا، نہ ہی میسج۔ میں بے قراری سے 2 دن تک انتظار کرتا رہا اور پھر میری امید ٹوٹ گئی۔ مجھے لگا وہ رابطہ نہیں کرنا چاہتی۔ میرے دل میں وسوسے بھی آئے کہ ہو سکتا ہے وہ اس شادی پر خوش نہ ہو، اسی لیے اس نے مجھ سے کوئی رابطہ نہ کیا ہو۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے اور پھر باجی ہمارے گھر آئی تو پوچھنے لگی، سائرہ سے بات ہوئی تھی کیا؟ میں نے انہیں بتا دیا کہ اس نے کوئی بات نہیں کی، تو وہ سوچ میں پڑ گئی، کہنے لگی ٹھیک ہے، میرا پھر چکر لگے گا تو میں پتہ کروں گی۔ پورے ہفتے بعد وہ خود زبردستی اماں کے پیچھے لگ گئیں کہ فیضان کے سسرال چلتے ہیں۔ اماں کہنے لگیں بار بار لڑکی والوں کے گھر جانا مناسب نہیں ہوگا، لیکن پھر باجی کے اصرار پر اماں اور وہ دونوں چلے گئے۔ جب باجی واپس لوٹی تو انہوں نے ایک نمبر میرے ہاتھ میں رکھا اور کہنے لگیں، یہ سائرہ کا نمبر ہے، میں نے خود اس کی اماں سے اپنا کہہ کر لیا ہے، پتہ نہیں اس نے تم سے رابطہ کیوں نہیں کیا، لیکن اب تم خود اس سے فون کر کے پوچھ لینا۔ میں نے پرچی ہاتھ میں لی اور 3 سے 4 بار سائرہ کا نمبر پڑھا۔ مجھے انجانی سی مسرت محسوس ہو رہی تھی اور رات کا بے قراری سے انتظار تھا۔ رات کے کوئی 1 بجتے ہی میں نے اس پر فون ملایا تو دوسری طرف سے ایک میٹھی سی آواز سنائی دی۔ نیند میں ڈوبی ہوئی خمار آلود آواز سن کر میرا دل جذبات سے بے قابو ہونے لگا اور پہلا خیال یہی آیا کہ جلد ہی یہ لڑکی میری بیوی بن کر میرے پہلو میں موجود ہوگی۔ مجھے شادی کی بڑی شدید خواہش تھی، بہت سے جذبات دل میں قید تھے، اور اب جب رشتہ ہو گیا تھا تو دن گزارنا مشکل تھے۔ میں نے کچھ سوچ کر کہا، میں فیضان بات کر رہا ہوں۔ تو دوسری طرف سناٹا چھا گیا اور پھر کچھ لمحوں بعد بڑی گھبرائی ہوئی سی آواز سنائی دی کہ آپ نے رات کی اس پہر مجھے فون کیوں کیا ہے اور آپ کو میرا نمبر کہاں سے ملا؟ اس نے نیند میں شاید بنا دیکھے ہی فون اٹھا لیا تھا اور اب پریشان ہو رہی تھی۔ میں نے اسے بتا دیا باجی نے مجھے نمبر لا کر دیا ہے، تو وہ گھبرا کر کہنے لگی، میں نے آپ سے رابطہ خود نہیں کیا تھا کیونکہ میرے گھر والے بہت سخت ہیں، اگر کسی کو پتہ چلا تو مشکل ہوگی، مگر آپ نے تو اتنی رات کو مجھے فون کر کے پریشانی میں ڈال دیا ہے۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے،
میں اور آپ جلدی شادی کے رشتے میں بندھنے والے ہیں۔ بہتر یہ ہوگا ہم ایک دوسرے کو جان لیں۔ انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوگی تو شادی شدہ زندگی آسان ہو جائے گی۔ میں اسے باتوں کی ڈور میں الجھا رہا تھا اور وہ بس خاموشی سے میری بات سن رہی تھی۔ کچھ دیر کی باتوں کے بعد میں نے بےتاب ہو کر اس سے کہا، سائرہ اپنی کوئی تصویر مجھے بھیج دیں۔ آپ کی ایک تصویر اماں نے مجھے دکھائی تھی، لیکن پھر اپنے پاس رکھ لی۔ میں چاہتا ہوں رات کے اس پہر دیکھوں آپ کیسی لگ رہی ہیں۔ آپ کو نہ صحیح آپ کی تصویر کو ہی چوم لوں گا، میری کچھ خواہش پوری ہو جائے گی۔ مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے اپنے جذبات کا اظہار کر بیٹھا۔ میری بات پر اس نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگی کہ ان کے گھر میں یہ سب کچھ اچھا نہیں سمجھا جاتا اور نہ ہی وہ مجھے اپنی تصویر بھیج سکتی ہے۔ میرے بار بار اصرار کرنے پر بھی وہ انکار کرتی رہی، لیکن پھر جب میں نے حد سے زیادہ اصرار کیا تو اس نے مجبوراً اپنی ایک دو تصاویر مجھے بھیج دیں۔ رات کے اس پہر بھی وہ سادگی میں قیامت ڈھا رہی تھی۔ میری ماں نے واقعی میرے لیے چاند جیسی لڑکی تلاش کی تھی۔ بے اختیار ہی میں نے موبائل کی اسکرین پر اپنے ہونٹ جما دیے تھے اور اپنے جذبات کا اظہار کھل کر سائرہ سے کر بیٹھا تھا۔ پہلے تو وہ شرما کر کہنے لگی، اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں، لیکن جب میں نے اپنی بےتابیوں کو اس پر عیاں کیا تو وہ بھی خاموشی سے مجھے سننے لگی۔ اس کے بعد ہم دونوں کے درمیان ہر رات ہی بات چیت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ شروع میں تو وہ بہت زیادہ گھبراتی تھی، میری محبت بھری باتوں پر فون رکھنے کی دھمکی دیا کرتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے اسے عادی بنا لیا، کبھی اس سے تصویر مانگتا تو کبھی ایسی محبت بھری باتیں کرتا کہ وہ پریشان ہو کر فون ہی کاٹ دیتی، اور پھر جب دوبارہ بات ہوتی تو مجھے اندازہ ہوتا کہ وہ جذبات کے ہاتھوں مجبور ہونے لگی ہے۔ جتنا بے چین میں تھا اتنا ہی بے چین میں نے اس سے بھی اپنے لیے کر دیا تھا۔ ایک روز میں نے اس سے ویڈیو کال کی فرمائش کر دی۔ اس نے صاف انکار کر دیا، کہنے لگی چھوٹی بہن میرے ساتھ ہی کمرے میں سوتی ہے، اگر اسے پتہ چل گیا تو بہت مشکل ہوگی۔ مگر میں نے بہت اصرار کیا اور اس سے کہا کہ میں اسے کسی خوبصورت سی نائٹی میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ شرم سے سرخ پڑ گئی اور کہنے لگی میرے پاس ایسا کوئی لباس موجود نہیں ہے۔ میں نے اسے مجبور کیا کہ وہ ویڈیو کال پر آئے اور پھر میرے کہنے پر اس نے مجھ سے بات شروع کر دی۔ میں بس ٹکٹکی باندھے سے دیکھ رہا تھا اور اس کی خوبصورت آواز میرے کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ مہینے بھر کی بات چیت کے بعد میں نے اسے مجبور کیا کہ وہ میرے سامنے بے لباس ہو جائے۔ پہلے تو وہ ہکا بکا رہ گئی اور کہنے لگی یہ ممکن نہیں ہے، مگر پھر میں نے اسے یاد دلایا کہ اب ہماری شادی میں 2-4 مہینے ہی تو باقی رہ گئے ہیں، پھر اتنا جھجکنے اور شرمانے والی کیا بات ہے۔ میرے بار بار کہنے پر اس نے ایک روز میری یہ فرمائش بھی پوری کر دی۔ وہ بہت شرمیلی سی لڑکی تھی جسے میں نے اپنی محبت کے شیشے میں اتار لیا تھا اور وہ میرے سامنے اپنا آپ عیاں کر بیٹھی تھی۔ ہماری اسی طرح بات چیت چلتی رہی اور پھر شادی کا وقت بھی آ گیا۔ انڈرسٹینڈنگ کی نام پر ہم نے شرم و حیا کی ساری حدوں کو پار کرتے ہوئے ہر شرعی احکام کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ لیکن بات صرف اتنی ہی نہیں تھی، بلکہ جب میرے دوستوں نے مجھ سے میری منگیتر کے بارے میں پوچھا تو میں نے بڑے فخر سے انہیں بتایا کہ وہ میری ہر بات مانتی ہے اور میرے آگے اپنا آپ عیاں کر چکی ہے۔ میرے لیے یہ بات سینہ چوڑا کرنے والی تھی کہ میں نے اپنی منگیتر سے اپنی ہر بات منوا لی تھی اور اپنے دوستوں کے آگے کھل کر اس بات کا اظہار بھی کیا تھا کہ میں ویڈیو کال پر اسے پوری طرح دیکھ چکا ہوں۔ میرے دوستوں نے مجھے بڑی داد دی تھی کہ میں نے ایسی لڑکی کو کس طرح ہر بات کے لیے راضی کر لیا جس کے گھر میں اتنی سختی ہے۔ دوستوں کی ستائش پر میں اور بھی چوڑا ہو گیا تھا اور ایک بار بھی میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہی لڑکی مستقبل میں میری بیوی بننے والی ہے اور مجھے اس کی عزت کا پردہ رکھنا چاہیے۔ میرے لیے تو یہ جیت کا مقام تھا اور اسی بات پر میں بہت خوش تھا۔ 17 نومبر کو ہماری شادی کا دن آ گیا۔ سائرہ رخصت ہو کر میرے گھر چلی آئی۔ وہ تصویر اور ویڈیو کال سے کہیں زیادہ اصلیت میں خوبصورت تھی۔ اسے دیکھ کر میں پوری طرح اپنے آپ پر سے قابو کھو چکا تھا اور شادی کی رات ہم دونوں نے بہت ہی اچھی طرح سے گزاری تھی۔ ولیمے پر میرے دوستوں نے بھی کھل کر سائرہ کی تعریف کی تھی اور وہ سب میرے حوالے سے اس سے مل رہے تھے۔ سائرہ ان سب سے ملاقات کرتے ہوئے جھجک رہی تھی، مگر میں نے سائرہ کو کہا یہ سب میرے بچپن کے دوست ہیں، ہماری یاری بہت پرانی ہے، اسی لیے تمہیں ان سے جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شادی کے بعد میرے دوستوں کے گھروں پر دعوتوں کا سلسلہ شروع ہوا تو میں نے سائرہ سے کہہ دیا کہ خوب اچھی طرح تیار ہو کر چلنا ہے۔
میں اپنے دوستوں کے سامنے اپنی بیوی کی خوبصورتی کو اچھی طرح شوکیس کرنا چاہتا تھا تاکہ ہر کوئی میری قسمت پر رشک کرتا۔ میں معمولی شکل و صورت کا مالک تھا، جبکہ میری بیوی میرے آگے انتہائی حسین و جمیل تھی، اور میرے کسی بھی دوست کی بیوی اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ اسی لیے میں اپنی بیوی کو سجا کر اپنی عزت کو بڑھانا چاہتا تھا۔ باری باری میں اپنی بیوی کے ساتھ اپنے ہر دوست کے گھر گیا۔ میری بیوی کو دیکھنے کے بعد میرے ہر دوست نے کھل کر اس کی تعریف کی تھی، اور میں خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ جب بھی کوئی سائرہ کے حسن میں قصیدے پڑھتا تو مجھے لگتا یہ تعریف میرے لیے ہو رہی ہے، کیونکہ سائرہ میری تھی اور اس کے ساتھ میرا نام جڑا ہوا تھا۔ البتہ سائرہ کو یہ سب کچھ خاص پسند نہیں تھا۔ وہ اکثر کہتی مجھے آپ کے دوستوں کے گھر جانا اور ان کے سامنے بیٹھنا مناسب نہیں لگتا، مگر میں نے ہی اسے مجبور کیا کہ وہ میرے دوستوں کے ساتھ بے تکلف رہا کریں، کیونکہ اس طرح میل جول بڑھتا ہے۔ سائرہ میری ہر بات پر سر جھکایا کرتی تھی، اس بات پر بھی وہ خاموش رہی، اور پھر میرے دوست جب بھی ملاقات کا پروگرام بناتے تو سب کی بیویوں بھی ساتھ شریک ہو جاتی۔ سائرہ ان سب کی بیویوں سے مختلف ہی نظر آتی تھی، اور میرے سارے دوست بڑھ چڑھ کر اسے بات کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ میں تو چاہتا تھا کہ میری بیوی سب سے بے تکلف ہو کر رہے، ہر کوئی اس کی تعریف کرے اور سب سے منفرد نظر آئے، اور پھر ایسا ہی ہونے لگا۔ کچھ وقت گزرا تو سائرہ کو بھی عادت ہو گئی، وہ میرے دوستوں کے ساتھ بے تکلف ہو چکی تھی۔ شاید یہ ہر ہفتے کی ملاقات کا ہی نتیجہ تھا۔ ہماری شادی کو 7-8 مہینے گزرے تو سب کچھ معمول پر آ گیا۔ میں اپنی نوکری میں بہت زیادہ مصروف ہو گیا، میری پروموشن بھی ہوئی تھی۔ میں صبح کا گیا رات کو لوٹتا، دوستوں سے ملاقات بھی کافی کم ہو گئی تھی۔ کبھی کوئی دوست خود سے ہی میرے گھر چلا آتا تو میری ملاقات ہو جاتی، لیکن اس سب کے بیچ میں ایک بات بہت عجیب ہوئی تھی۔ میری بیوی کا رویہ مجھ سے کافی بدل گیا تھا۔ میں آفس سے لوٹتا تو وہ بہت تھکی ہاری ہوتی، خاموشی سے سونے کے لیے لیٹ جاتی، مجھے زیادہ وقت بھی نہ دیتی، اور اگر آدھی رات کو میری آنکھ کھلتی تو مجھے موبائل پر مصروف نظر آتی۔ کئی دفعہ میں نے اس سے پوچھا تم اتنی رات کو کس سے بات کرتی ہو؟ لیکن وہ ہمیشہ یہی کہتی میری چھوٹی بہن میسج کر رہی ہے، اور میں اس کی بات مان کر دوبارہ سونے کے لیے لیٹ جاتا۔ شادی کے کچھ عرصے بعد محبت ختم تو نہیں ہوتی، لیکن اس کا بھوت پہلے سے کچھ کم ہو جاتا ہے، کیونکہ ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ مجھ پر بھی اب سائرہ کی ذمہ داری تھی، اور میں چاہتا تھا اس سے پہلے وہ امید سے ہو میں اتنے پیسے جمع کر لوں کہ اپنے بچے کو اچھی زندگی دے سکیں۔ لیکن پھر ایک دن اچانک ہی میری ماں کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ میں نے اسپتال لے کے بھاگا تو ڈاکٹر نے بتایا اب ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ میں اپنی ماں کے سرہانے کھڑا تھا، وہ میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی کہ اب شاید اس دنیا میں زیادہ نہ رہوں، لیکن تمہیں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ غیر مردوں کو اپنے گھر تک رسائی نہ دیا کرو، تمہارے دوست تمہاری پیٹھ پیچھے بھی گھر کے چکر لگاتے ہیں، یہ بات کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اماں کو اپنے آخری وقت میں بھی پتہ نہیں کیسے وہم ستا رہے تھے۔ میں نے اماں کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا فکر نہ کریں، بس آرام کریں، لیکن اماں کی قسمت میں قبر میں آرام لکھا تھا۔ کچھ دیر بعد اماں نے آنکھیں ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اماں کی آخری رسومات ادا کرنے کے بعد مجھے لگا کہ گھر پوری طرح خالی ہو گیا ہے۔ میرے سارے دوست ہی شریک ہوئے تھے، میری بیوی اکیلے ہی سب کچھ سنبھال رہی تھی۔ میری بہن کو تو اپنا ہوش بھی نہیں تھا۔ رات کے وقت وہ بھی اپنے گھر واپس لوٹ گئی، اور میں اور میری بیوی تنہا بچ گئے۔ میرا اپنے ہی گھر میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ ایسے وقت میں میری بیوی کو میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا، میرا درد بانٹنا چاہیے تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ بالکل خاموش تھی، اس نے مجھ سے زیادہ بات نہیں کی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے نیند آنے لگ گئی، اور جب آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو میں اپنی بیوی کو تلاش کرنے لگا، کیونکہ وہ کمرے میں نہیں تھی۔ چلتے چلتے میں ٹیرس پر پہنچ گیا۔ میری بیوی وہاں کھڑی کسی سے فون پر باتیں کرنے میں مصروف تھی، کہہ رہی تھی اب اماں اس دنیا میں نہیں رہی، اب تم سب کچھ اور بھی آسان ہو گیا ہے۔ اس کی بات سن کر میں چونک پڑا تھا، اور وہ کون سے کام کی آسانی کی بات کر رہی تھی؟ اماں سے اسے کیا تکلیف تھی؟ میری اماں تو بہت ہی اچھی تھی، گھر کے کاموں میں اس کا ہاتھ بھی بٹاتی تھی، اور انہوں نے کبھی روایتی ساسوں والا کوئی کام نہیں کیا تھا۔ پھر اماں کے جانے سے اسے کیا فائدہ ہونے والا تھا؟ میں جیسے ہی ایک قدم اور آگے بڑھا، میرے قدموں کی آہٹ پر پلٹ کر سائرہ نے مجھے دیکھا، اور پھر اس کے چہرے کا رنگ بدل کر کہنے لگی آپ اتنی رات کو یہاں کیا کر رہے ہیں؟
آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کس سے بات کر رہی ہو اور اماں کے جانے سے کون سی آسانی ہو گئی ہے؟ میری بات پر وہ پوری طرح سے اچھل پڑی۔ شاید اسے لگا تھا میں نے اس کی بات نہیں سنی ہوگی، اور وہ گھبرا کر کہنے لگی، فیضان آپ میری بات کا غلط مطلب سمجھ رہے ہیں۔ میں اپنی چھوٹی بہن سے بات کر رہی تھی۔ دراصل جب سے اماں بیمار ہوئی میں گھر نہیں جا پائی، اور آپ تو جانتے ہیں کہ ان کے رشتے کا سلسلہ چل رہا ہے۔ بس اسی لیے میں نے کہہ دیا اب اماں نہیں ہے تو آسانی ہوگی، میں آرام سے گھر کا چکر لگا سکوں گی۔ میرا کہنے کا بس یہی مطلب تھا۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ اماں اتنی شدید بیمار تو نہیں تھیں کہ تم اپنے گھر نہیں جا سکتی تھی؟ نہ ہی اماں نے کبھی تمہیں جانے سے روکا۔ وہ کہنے لگی، میں نے کبھی آپ کو بتایا نہیں، لیکن اماں پچھلے کچھ دنوں سے خود کو بیمار محسوس کر رہی تھیں، اور اسی لیے میں نے انہیں تنہا نہیں چھوڑا۔ اس کی بات سن کر مجھے اچھا لگا کہ اس نے آخری وقت میں میری ماں کو تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ میں اسے ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے آیا اور پھر ایسے ہی اس کی گود میں سر رکھ کر سو گیا۔ ایک دو دن ایسے ہی خاموشی سے گزر گئے۔ میرا بات کرنے کو بھی دل نہیں چاہتا تھا۔ سائرہ میرے فرائض پوری طرح نبھا رہی تھی، لیکن اس نے اپنی باتوں سے میرے غم کو ہلکا نہیں کیا تھا۔ وہ بہت مصروف نظر آتی تھی۔ میں نے 2 دن تو چھٹی کی اور پھر تیسرے دن میں اپنے دفتر چلا گیا، لیکن آدھے دن بعد ہی میری طبیعت عجیب ہونے لگی۔ مجھ پر اپنی اماں کی موت کا صدمہ اب بھی سوار تھا، اسی لیے میں نے آدھے دن کی چھٹی لی اور واپس گھر لوٹ آیا۔ گھر کے قریب پہنچا تو میں حیران رہ گیا کیونکہ میرے دوست واصف کی گاڑی کھڑی تھی۔ واصف میرا بہت پرانا دوست تھا۔ اس کا اس وقت یہاں کیا کام تھا؟ شاید وہ اماں کی تعزیت کے لیے آیا ہو، لیکن وہ تو میت میں بھی شریک تھا۔ پھر اس وقت میرے دماغ میں خود ہی خیال آیا کہ ہو سکتا ہے اسے لگا ہو میں گھر پر ہوں، اسی لیے ملنے آ گیا ہوں۔ میں خوش ہوا کہ چلو میرے دوستوں نے اس مشکل وقت میں مجھے اکیلا نہیں چھوڑا ہے۔ میں نے گاڑی پارک کی، اپنی چابی سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ میں نے ڈرائنگ روم میں جھانکا تو حیرت کی بات تھی کہ واصف ڈرائنگ روم میں موجود نہیں تھا۔ جب اس کی گاڑی باہر کھڑی تھی تو اسے ڈرائنگ روم میں ہی ہونا چاہیے تھا۔ یہی سوچتے ہوئے میں اندر داخل ہوا تو مجھے اپنے بیڈ روم سے آوازیں آنے لگیں۔ دوپہر کے اس وقت اپنے بیڈ روم سے واصف کی آواز آتی سن کر میں پوری طرح ہی اچھل پڑا، اور جیسے ہی میں بیڈ روم کے دروازے پر پہنچا تو اندر کے منظر نے مجھے حیران کر کے رکھ دیا تھا، یا یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا، کسی نے میرے اندر سے جان کھینچ لی تھی، اور میں بھی بے جان وجود لیے دروازے پر کھڑا رہ گیا تھا کہ اندر کا منظر ہی کچھ ایسا تھا۔ میری محبوب بیوی جسے میں خوبصورتی کے تمغے دیا کرتا تھا، اس نے اپنی خوبصورتی کو میرے دوست پر عریاں کر رکھا تھا، اور میرا دوست بستر پر میری بیوی کے ساتھ شرم و حیا کے پردے ہٹائے پوری طرح مصروف تھا۔ سائرہ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ واصف سے کہہ رہی تھی، اب اماں نہیں ہے، تمہیں بیڈ روم تک رسائی مل گئی ہے، ورنہ تم تو ڈرائنگ روم سے ہی چلے جایا کرتے تھے۔ واصف کہنے لگا، ہاں اچھا ہوا تمہاری سانس جلدی نکل گئی۔ تمہارے شوہر کو بھی تمہارا راز زیادہ احساس نہیں ہے، اور نہ اسے تمہاری خوبصورتی کا خیال ہے۔ ایک میں ہوں جو تمہاری خوبصورتی کی تعریف بھی کرتا ہوں، اور مجھے اس بات کا احساس ہے کہ تم گھر کے کام کاج کر کے کس قدر تھک جاتی ہو۔ فیضان کے پاس تمہارے دینے کو کچھ نہیں ہے، البتہ میں تمہیں اچھا گھر اور نوکر چاکر بھی دے سکتا ہوں۔ تم فیصلہ کرو کہ تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے یا فیضان کے۔ اس کی بات سن کر سائرہ کہنے لگی، کیسی باتیں کر رہے ہو واصف؟ میں فیضان کو نہیں چھوڑ سکتی، میرے گھر والے بہت سخت ہیں، وہ کبھی میرے اس فیصلے پر راضی نہیں ہوں گے۔ ویسے بھی فیضان کے پیچھے ہم ایک ساتھ ہی تو ہیں، پھر کس بات کی پریشانی ہے؟ اس کی بات پر واصف کھل کر ہنسا، کہنے لگا، یہ بھی ٹھیک ہے، ہم دونوں ہر وقت ساتھ ہی تو رہتے ہیں۔ تمہارا شوہر تو رات کو بھی اتنا تھکا ہارا سوتا ہے کہ اسے خبر ہی نہیں ہوتی کہ تم جذباتی طور پر کتنی اکیلی ہو۔ اس نے میرے سامنے ہی میری بیوی کے ہونٹوں کو چوما اور کہنے لگا، میں تمہاری تنہائی کو دور کرنے کے قابل ہوں، فیضان نہیں۔ اور پھر وہ میری بیوی کے ساتھ تعلق بنانے لگا۔ یہ سب دیکھ کر میرے صبر کی حد پار ہوئی اور میں غصے میں کمرے میں داخل ہوا۔ مجھے دیکھ کر دونوں ہی اچھل پڑے۔ دونوں کو شاید 1% بھی امید نہیں تھی کہ میں دوپہر کے اس وقت نہ صرف گھر پہنچ جاؤں گا بلکہ ان دونوں کو رنگے ہاتھوں بھی پکڑ لوں گا۔ واصف کی تو زبان کو تالا ہی لگ گیا تھا، جبکہ سائرہ نے مجھ سے اپنا وجود چھپایا تھا، جبکہ میں اس کا شرعی حقدار تھا اور واصف ایک غیر مرد۔ سائرہ کی زبان پر بھی الفاظ نہیں آ رہے تھے۔ وہ ہکلاتے ہوئے کہنے لگی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے اسے بازو سے پکڑ لیا اور پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ میرے پیٹھ پیچھے تم یہ حرکتیں کرتی ہو۔ اب مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ اپنے آخری وقت میں میری اماں مجھے کیا سمجھانا چاہتی تھیں۔
تم کیسے میرے ہی دوست کے ساتھ ایسا تعلق بنا سکتی ہو؟ سائرہ نے مجھے پیچھے دھکیل دیا اور کہنے لگی، واصف کوئی غیر نہیں ہے، آپ کا دوست ہے، آپ نے ہی مجھے اپنے دوستوں سے متعارف کروایا تھا، آپ ہی چاہتے تھے میں اپنی خوبصورتی آپ کے دوستوں کو دکھاؤں۔ آپ کا دوست خود بخود میرا دیوانہ ہو گیا اور میرے لیے یہاں کے چکر کاٹنے لگا۔ آپ بھی نوکری میں مصروف تھے، اسی لیے میں نے اپنی خواہشات کو روک نہ پائی، اور جب واصف نے میری تعریفوں میں زمین آسمان ایک کیا اور میری خواہشات کو پورا کرنا شروع کیا تو میں خود بخود اس کی ہو گئی۔ ویسے بھی جب انسان ایک دفعہ شرم و حیا کی حدود کراس کر لے تو پھر اس پر کوئی پابندی عائد نہیں ہوتی۔ پہلی بار آپ نے ہی مجھ سے میرا پردہ ختم کروایا تھا۔ شادی سے پہلے آپ نے مجھے جنسی خواہشات کو پورا کرنا سکھایا۔ بس اب میں ان معاملات میں بہت آگے نکل گئی ہوں، اور مجھے لگتا ہے آپ سے کہیں زیادہ۔ واصف مجھے وہ خوشی دے سکتا ہے جس کی میں حقدار ہوں۔ اگر آپ مجھے اپنے دوستوں سے اتنا قریب ہونے نہ دیتے، اپنی خوبصورتی ان کے آگے پیش کرنے کو نہ کہتے، تو شاید میرا اور واصف کا کوئی تعلق بھی نہ بنتا۔ سائرہ نے بڑی ڈھٹائی سے سارا الزام میرے کاندھوں پر ڈالا تھا، اور کہیں نہ کہیں وہ صحیح بھی تو تھی۔ میں نے ہی تو اس کی خوبصورتی کو اپنے دوستوں کے آگے شوکیس کیا تھا۔ پھر بھلا میرے دوست اس پر بری نظر کیوں نہ ڈالتے؟ وہ بھی تو مرد تھے، ان کی بھی تو جنسی خواہشات تھیں، اور واصف تو شادی شدہ بھی نہیں تھا۔ میں نے ایک نظر واصف پر ڈالی جو اپنی جگہ چور بنا کھڑا تھا۔ میں نے اس کے سامنے ہی سائرہ کو طلاق دی اور اپنے گھر سے نکال دیا۔ جب وہ دونوں تعلق قائم کر ہی چکے تھے تو پھر انہیں چاہیے تھا کہ حلال رشتہ بناتے۔ سائرہ نے بنا کچھ کہے اپنا سامان باندھا تھا اور خاموشی سے گھر سے چلی گئی تھی۔ شاید وہ بھی اب میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد مجھے ادراک ہوا تھا میں نے کتنی بڑی غلطی کی۔ اپنی ہی بیوی کو غیر مردوں کے آگے پیش کر کے میں اپنی شادی شدہ زندگی پر کلہاڑا مارا تھا۔ آج سائرہ کو گئے 1 سال ہونے والا ہے۔ میری بہن نے مجھ سے بہت دفعہ پوچھا کہ میں نے اپنی اتنی اچھی اور محبت کرنے والی بیوی کو کیوں چھوڑ دیا، لیکن مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں اپنی بیوی کے کردار کو زبان پر لاتا، اس کی عزت کی دھجیاں بکھیرتا، اس لیے خاموش رہا۔ دنیا کی نظروں میں ایک برا مرد ہوں جس نے ماں کے مرتے ہی بیوی کو گھر سے طلاق دے کر نکال دیا، لیکن کوئی نہیں جانتا میرے اندر کیسا درد پل رہا ہے۔ آپ لوگ بتائیں، کیا میں نے سائرہ کو طلاق دے کر کوئی غلطی کی ہے؟ مانا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، لیکن کیا میری غلطی اتنی بڑی تھی کہ سائرہ میرے ساتھ ایسی بے وفائی کرتی اور میرا دوست اس پر تو میں آنکھ بند کر کے اعتبار کرتا تھا؟ وہ کیسے میرے بیڈ روم تک پہنچ گیا؟ کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو کہ میری زندگی کی اس بربادی کا اصل قصوروار کون ہے؟ کیا شادی سے پہلے میں نے جس طرح سائرہ کے ساتھ اپنی جنسی خواہشات پوری کی تھیں، یہ اسی کا نتیجہ ہے؟ کیا اس لیے سائرہ کے آگے صحیح اور غلط کا فرق ختم ہو گیا کیونکہ پہلی دفعہ میں نے ہی اسے ویڈیو کال پہ برہنہ ہونے کو کہا تھا؟ اصل غلطی کس کی ہے؟ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔